بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ وفی القرآن المجید فرقان حمید للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ میں نے ایک مولوی عطا اللہ بندیالوی ان کی میں نے گفتگو سنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں غلام خان کا شاگرد ہوں۔ تو میرا پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ بن جریر، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار جن کا نام حضرت عبد المطلب نے عبداللہ رکھا، بے شمار یہ دلائل ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی نے مدینے میں جا کر مہاجرین و انصار کا بھائی چارہ کرایا تو وہ حدیث چمک رہی ہے۔ علماء اس حدیث کو خوب سمجھتے ہیں، کوئی بے ضمیر بندہ نہ سمجھے۔ تو جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ اللہ کے نبی نے کرایا تو حضرت علی اداس تھے۔ تو میرے پاک پیر علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ نے چھوڑ دیا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، عربی متن سے دیکھ سکتے ہو، اگر ذرا غلط کہوں تو میری زبان کاٹو، نہیں تو باضمیر بندہ علماء میری تائید کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا علی میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا ہے۔ ایک ذوق کی بات ہے کہ میں صحابہ کا نوکر ہوں، خلافت راشدہ کو میں مانتا ہوں، میں منکر نہیں ہوں، لیکن ایک محبت کی بات ہے کہ امیر خسرو نے لکھا ایک صورت کی دو ہے مرتیہ، ایک محمد ایک علی۔ حضور گولڈوی سرکار مہر علی سین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لاموں کا لامی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ یا رسول اللہ تیری یاد ہے من کا چین پیا، جب سے لاگے تو رے سنگ نین پیا۔ جیت ارست ہے درشن دی جو، صدقہ حسن حسین پیا۔ تن من دھن سب تجھ پر واروں، وار دوں کونین پیا۔ یہ تو ایک عشق کی بات چلی، لیکن جب حضرت علی کو نبی پاک نے بڑا پیارا جواب دیا، علی میں نے تجھے اپنے لیے چھوڑا ہے، پھر حضرت علی کے لیے اعلان فرمایا کہ میں نے تجھے اپنا بھائی بنا لیا۔ اور پھر حضرت علی کو آپ نے یہ بھی خوشخبری سنائی کہ اب تجھ سے جو بھی سوال کرے اے علی تو کہنا میں عبداللہ ہوں اور محمد کا بھائی ہوں، تیرے سوا جو اسی طرح کہے گا وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ عربی کتابیں اٹھائیں، علماء سے پڑھ لو۔ پھر وہ علماء میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب مشرکین نے کہا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر کی صحابیت قرآن میں چمک رہی ہے،
ثان یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ میں ہر صحابی کا نوکر ہوں، لیکن خلیفہ اول کی صحابیت قرآن واقعہ غار میں چمک رہی ہے۔ اسی طرح یہ زید بن حارثہ ہے تو غلام، لیکن اس کا نام قرآن میں زیدن چمک رہا ہے۔ علماء جو ہے نا اس دلیل کو رد نہیں کر سکیں گے۔ تو اب مشرکین نے یہ شوشہ چھوڑا، یہ سب کچھ علماء سمجھتے ہیں پس منظر۔ میں ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کا عادی ہوں کہ زید جو ہے یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، رسول اللہ اس کے ابا جی ہیں۔ تو کیا یہ آیت نازل نہیں ہوئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ تو کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ تو رسول اللہ ہیں۔ تو آج تک میں چیلنج سے کہتا ہوں، اے مولوی عطا اللہ بندیالوی اور اس کی پارٹی کو یہ چیلنج ہے، کبھی اس آیت کے نزول کے بعد کسی صحابی نے یا حضرت زید بن حارثہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ موتا کے شہید ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابا جی کہا ہے؟ دے دلائل مجھے۔ اب وہ جو نحو میں گرامر ہے انا انا، یہ مستعمل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے، علماء نے نحو میں سمجھایا، اخا اخی اخو میں مستعمل ہوتے ہیں۔ تو ان الفاظ کے کوئی والدان ہیں؟ تو اگر تو ایتے پڑھ کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے، تجھے میرا چیلنج ہے، ٹو دی پوائنٹ تو مجھے جواب دے۔ فقیر حسن محمود یوسفی سلیمانی کو تو جواب دے، کیا کسی صحابی نے حضور کو بھائی ہو کر خطاب کیا ہے؟ بھائی یہ کہنا اتفاق سے، اب جیسے میرے زبان سے بھائی نکل گیا، تو صحابہ کی اصطلاح تو یہ تھی فدا قومی بابی بے کا یا رسول اللہ، فدا قومی بابی بے کا یا رسول اللہ۔ ہاں ایک ذوالخویسرہ تمیمی تھا، بدتمیز تھا، اس نے القاب اور منصب کو بھی ملوث نہ رکھا، تو کہنے لگا اے دل یا محمد، اے محمد عدل سے بانٹو۔ تو پھر اللہ نے ایسوں کو قرآن میں فرمایا اتلم بعد ذالک زنیم، رسول اللہ کے گستاخ تو زنا کی پیداوار ہیں۔ تو اب تو عطا اللہ بندیالوی تو کلمہ پڑھتا ہے، بھئی ہم مشرک نہیں ہیں، اگر مناظرہ کر رہا ہے تو سعید احمد اسد سے کر لے، ہم مشرک نہیں ہیں بھائی۔ جو 5 گانا نماز میں اللہ کو وحدہ پڑھے اور نبی سونے کو عبدہ پڑھے وہ کیسے مشرک ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو ذائقۃ الموت سے مبرہ فی ذات جانے اور انبیاء اولیاء کے لیے ذائقۃ الموت کے بعد فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رسول اللہ تو شہید بھی ہیں، شاہد بھی ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو آپ تو شہید بھی ہیں، شاہد بھی ہیں۔ لا تقولو کی اللہ نے زبان پر تالا لگا دیا۔ اگر کوئی یومنون بالغیب کو سمجھتا ہے تو مانتا ہے تو نہ زبان سے ان کو مردہ کہہ سکتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہ دل میں ان کو مردہ گمان کر سکتا ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، میں نے تو وضاحت کر دی ہے کہ ذائقۃ الموت جو اللہ کے بندوں کے لیے مانے وہ کیسے مشرک ہے، جو اللہ کو حی لا یموت مانے وہ کیسا مشرک ہے، جو فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَیِّبَةً
کی نوید کے تحت ان کی اللہ کے نزدیک جو پاک زندگی ہے اس کو مانتا ہے تو ان کو مشرک کہنا، اور پھر قرآن فرمائے فالن ہو یہ جن حیاتن طیبہ، اور مولوی اسماعیل دہلوی لکھے کہ مار کر مٹی میں مل چکے۔ کیا تو کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو نے اسماعیل دہلوی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے؟ یا تو اعلان کر کون ہے تو؟ اگر تیرا تعلق رسول کے بعد ہے، تو اگر پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ 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 لا شریک لا، لاکھ دفعہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں، ایک دفعہ عبدہ ہوا رسولو تو کہتا ہے۔ کس صحابی نے لکھا ہے کہ نبی مار کر مٹی میں مل گئے؟ کیا تم نماز میں السلام علیکہ ایھا النبیو نہیں پڑھتا؟ کیا تو درود ابراہیمی نہیں پڑھتا؟ کیا تو والے دیا والمومنین یوم یقوم الحساب نہیں پڑھتا؟ میں تیرے سر پر، اگر تو اس قرآن کو مانتا ہے، میں تیرے سر پر قرآن کے 30 پارے رکھتا ہوں، 30 پارے اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، کبھی مجھے والدین کا خیال نہیں آیا۔ السلام علیکہ ایھا النبیو پڑھتا ہوں، کبھی مجھے رسول کا خیال نہیں آیا۔ اور میں جب درود ابراہیمی پڑھتا ہوں مجھے کبھی رسول اللہ کا خیال نہیں آیا۔ اور تو نے وہ آیت نہیں پڑھی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ سعید بن معلہ حالت نماز میں نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ ان کو نہیں بلایا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس کا دل میں خیال نہیں پہنچا؟ اور نماز کی تکمیل کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دل میں حضور کا خیال پہنچا ہے نا؟ کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو ہم نے یہی آیت پڑھی، جب اللہ اور رسول تمہیں بلائے ان کو جواب دو۔ اللہ کی آواز ڈائریکٹ کسی نے سنی ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ اللہ تعالی کی طرف سے تو رسول اللہ بلاتے ہیں، مشرک نہیں ہے ہم۔ میں یوتے رسولہ فقط اطاع اللہ، قرآن نہیں ہے تو اسے شرک کہے گا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ قرآن نہیں ہے، اسے شرک کہے گا۔ اوے مولویوں کی وکالتیں چھوڑ، تم لوگوں کو کہتے ہو نان مسلم ہیں جو ہمارے نبی کے خلاف خاکے مت نکالو، وہ اپنی حفظ الایمان کی خبر لے، خلیل امبیٹوی کی براہین قاطعہ کی خبر لے، جو شیطان کا علم مان رہا ہے اور رسول اللہ کے علم کا انکار کر رہا ہے۔ بھئی علم ذاتی تو صرف اللہ کا ہے۔ اگر باذن اللہ شیطان مردود کا علم مانتے ہو، کیا رسول اللہ کو اللہ نہیں فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ذَلِكَ أَنبَأُ الْغَيْبِ نُوحِیہ إِلَیک۔ ایسے نبی کا علم ثابت ہو رہا ہے یا نفی ہو رہی ہے؟ شیطان کے حق میں لکھنے والوں، کیا رسول کو منہ دکھاؤ گے؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ تصور رسول میں تم اس قسم کی گھٹیا مثالیں دے رہے ہو، اور جو دے کر چلے گئے وہ اپنا جواب دیں گے۔ بیل گھوڑے کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ تو ان عبارتوں کی تو جو ہے تعویلیں کر رہا ہے۔ خدا کی قسم، کفر کی تعویل بھی کفر ہے۔ اور تو اگر باز نہیں آتا لکم دینکم ولیہ دین، یہ کوئی چیزیں ہیں؟ کبھی رسول کو بھائی کہہ رہے ہو تو اللہ نے تو کہا یہ تو کسی کا ابا بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاک حرم کی پاک بیوی ہیں، کیا امی عائشہ وہ ہماری امی نہیں ہے؟ بھائی کہنے والے بتاؤ مجھے۔ حضور نے فرمایا اے عائشہ، جو تجھے ماں نہیں کہتا میں اس کا نبی بھی نہیں ہوں۔ نہ حضور دنیا میں اس کے نبی ہیں، نہ آخرت میں اس کے نبی ہیں۔ کیا امی عائشہ نہیں کہے گا؟
امی خدیجہ الکبریٰ پاک، امی ام حبیبہ، ام سلمہ، امی حفصہ، اور جتنے بھی حرم مصطفیٰ میں پاک مقدس ہماری مائیں ہیں، جن کو اللہ نے فرمایا ازواجہ امہاتہم رضی اللہ عنہن، تو ان کو کیا کہے گا؟ امی نہیں کہے گا؟ جب ازواج کو تو امی کہہ رہا ہے تو رسول اللہ کو بھائی یا اخی کہتے ہوئے آپ کا ضمیر آپ کو نہیں جھنجھوڑتا؟ کیا صحابہ نے فدا کا امی بابی بے کا یا رسول اللہ کے الفاظ نہیں کہے؟ قرآن میں نہیں آیا للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین؟ کیا تمہاری کتابوں میں یہ رسول کی عزت ہے کہ ان کی بڑے بھائی جتنی تعظیم کرو؟ یہ خرافات ہیں بھائی، اس سے اگر تیرے بڑے بھی توبہ نہیں کر کے گئے تو یاد رکھنا تیرا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا، پھر تو ایسوں کی لسٹ میں ہوگا جن کا چہرہ بھی نہیں دکھایا گیا، ایسے گزر گئے ہیں بے باکی سے باتیں کرتے ہوئے، سنبھل جا۔ پھر وہ عزیز میاں کی طرز پر کوئی کہنے والا بھی کہہ رہا تھا ان کی صورتیں بگڑی ہوئی ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، اللہ کا خوف کر، رسول اللہ کا امتی ہے تو اگر رسول اللہ کے علم کو عام کر رہا ہے تو اللہ کی توحید بیان کر، بعد از خدا بزرگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام اللہ کے بعد بیان کر، جیسا کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم بھی احترام کرتے ہیں تہ دل سے، اور علماء دیوبند بھی احترام کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کے جو شعر ہیں علماء اہل حدیث بھی سن کر ان کو سراہتے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور قریب دور کے حضور پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان کا فتاوی رضویہ، ان کی الدولت المکیہ، ان کی الامن والاولی، جو قرآن و حدیث کا مرصع ہے، ان کی ڈائریکٹ کتب سے کوئی شرک اور بدعت کو ثابت نہیں کر سکتا، چیلنج سے کہہ رہا ہوں۔ لیکن امام احمد رضا فاضل بریلوی ہو، ان کا فتاوی رضویہ ہو، یا سبحان اللہ حضور اعلیٰ پیر مہر علی شاہ گولڑوی، چشتی، قادری، سلیمانی، سبحان اللہ ان کا فتاوی مہریہ شریف ہو، سبحان اللہ، علم اور معرفت اور حقیقت چمک رہی ہے۔ اور حضور مہر علی شاہ صاحب نے کیا ادب کو ملحوظ رکھا، جو ٹھنڈے پانی میں بیٹھ کر ساری رات اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اللہ کے بعد انہوں نے نبی سے کتنا عشق کیا، سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما آسن کا، ما اکمل کا، کتے مہر علی، کتے تیری سنا، گستاخ کی، کتے جاڑیاں، یہ ہوتے ہیں ادب بھرے الفاظ۔ یا جو نعوذ باللہ من ذالک انبیاء کے بارے میں ایسی گھٹیا عبارات، یہ ان خاکوں سے کم تو نہیں ہے جہاں جلوس میں تم بھی شامل ہو جاتے ہو، او اپنے گریبان میں جھانکو، اور تو قرآن اٹھا سر پہ رکھ کے میں تیرا بیان سنوں کہ یہ عبارتیں ہیں جن کی تو تعویلیں کر رہا ہے، اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ باز آ جا، وگرنہ لکم دینکم والی دین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ 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 اللہ، حق وحدہ وحدہ لا شریک لہ، حق